زارا اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں گاؤں میں رہتی تھی۔ بہت پیاری اور نٹکھٹ بچی تھی۔ ایک روز وہ بازار سے ہوتی ہوئی گھر واپس آئی اور اپنی امی سے بولی کہ امی جان آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ تو امی جان نے بولا کہ آج دال بنائی ہے۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگی آج پھر دال؟ میں تنگ آ گئی ہوں روز ایک ہی کھانا کھا کھا کے۔ امی جان نے کہا بیٹا میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں میں اس میں صرف دال ہی پکا سکتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے ہماری غربت کا، ہمارے حالات کا۔ سارا منہ بنا کر بولنے لگی میں تنگ آ گئی ہوں اپنی غربت سے، ہر وقت ایک ہی بات، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتی، اسے چھوٹے گھروں میں رہنا اور ایک ہی قسم کے کھانے کھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار جاتی اور مختلف قسم کی مہنگی چیزیں پسند کرتی، لیکن اس کی امی جان یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زارا منہ بنا کر ناراض ہو جاتی اور طرح طرح کی باتیں سناتی، لیکن اس کی امی جان ہمیشہ اسے سمجھاتی اور اس کے لیے نئی نئی چیزیں لے کر آتی، لیکن وہ ساری چیزیں زارا کو بالکل بھی پسند نہ آتی۔ زارا منہ بنا کر راستے کی دوسری جانب چلی گئی۔ وہ غصے میں تھی اس لیے اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ کاش امی سے لڑنے سے پہلے میں نے وہ فضول سا کھانا کھا لیا ہوتا، اب تو میری بھوک سے جان جا رہی ہے۔ اوہ میری بھوک! اسے بھوک بہت تنگ کر رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے کہیں سے آوازیں آنے لگیں، چھوٹے چھوٹے پودوں کے درمیان سے۔ اس نے غور کیا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا اور آگے گئی۔ زارا نے جیسے ہی پودوں کو پیچھے کیا تو اس نے دیکھا کہ ننھی ننھی پیاری سی پریاں پودوں میں پھولوں کا رس بنا رہی ہیں۔ اوہ یہ انسان ہے، کوئی سلسلہ نہیں، بھاگو یہاں سے، اپنی جان بچاؤ، بھاگو۔ ندی میں پڑی چھوٹی سی کشتی میں وہ تمام پریاں بیٹھیں اور وہاں سے جانے لگیں، لیکن زارا بھی بہت ضدی تھی۔ زارا نے ان کے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرنا شروع کر دیا۔ تیرتے 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 1 گھنٹے بعد وہ ایک چھوٹی سی دنیا میں داخل ہوئی، جس میں اس کا قد تمام پریوں سے بہت بڑا تھا۔ پریوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ملکہ نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ ہم سے ناراض ہوں گی۔ اتنی دیر میں ملکہ آئی اور بولی اے انسان تم یہاں کیوں آئی؟ یہاں پر انسانوں کا آنا سختی سے منع ہے۔ زارا کو بہت غصہ آیا اور وہ بولی ایسی بات ہے تو تم لوگ کیوں میرے باغ اور ندی کے پاس آئے؟ میں نے تم لوگوں کو کچھ کہا؟ اور اب اگر یہاں میں آ ہی گئی ہوں تو یہاں کی تو سیر کر کے ہی جاؤں گی۔ ایک سنہری پری آگے بڑھی اور بولی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ملکہ سے ایسے بات کرنے کی؟ ملکہ نے کہا اوہ نہیں، رہنے دو، اس کا غصہ ابھی میں کم کر دیتی ہوں۔ ملکہ نے ایک چھڑی ہلائی جس سے زارا کا قد پریوں کے جتنا چھوٹا سا ہو گیا، اور وہ ملکہ کہنے لگی اب تم آرام سے اس دنیا میں گھوم سکتی ہو،
آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ ملکہ زارا کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ زارا نے دیکھا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پھول سجے ہوئے تھے اور آبشاروں میں پانی بہہ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پانی آیا کہاں سے۔ یہ تو کوئی جادو ہے، میں سچ میں ایک جادوئی دنیا میں ہوں۔ ملکہ بولی بالکل، تم یہیں پر ہو۔ آپ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گی؟ زارا کے سامنے مزے مزے کے کھانے رکھے گئے۔ زارا نے خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ ملکہ نے کہا اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ زارا نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتی، اتنے نرم بستر کو چھوڑ کے بھلا کوئی کہاں جانا پسند کرے گا۔ ملکہ نے کہا ایسے تو نہیں چلے گا، جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کو تمام پرستان کی سیر کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ یہاں پر مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر تم مزید یہاں رکنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، اور اگر تم سیر میں کامیاب ہو گئی تو تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے بھی رہ سکتی ہو۔ زارا چونک کر بولی واہ، کیا سچ میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کے زارا پریوں کے ساتھ چلنے لگی۔ پریوں کے ساتھ وہ ایک پیارے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ زارا نے پوچھا یہ کون سا کمرہ ہے؟ پریوں نے کہا یہ دربار ہے۔ اچھا، میں سمجھتی تھی کہ دربار تو بہت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہوگا، لیکن یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ملکہ نے کہا یہ انسانوں کا نہیں، پریوں کا دربار ہے، یہاں پہ سب یوں ہی رہتے ہیں۔ چلتے چلتے زارا دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں پہ کچھ بیمار پرندے اور تھوڑے تھوڑے کیڑے موجود تھے۔ دیکھا تم ٹوٹے ہوئے پر کے ساتھ اڑ نہیں پا رہے اچھی طرح، تم چپ کرو، اپنی ٹانگ پہ توجہ دو۔ دو چھوٹے چھوٹے کیڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زارا نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ پری نے کہا یہاں پر ہم بیمار اور زخمی لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنی دیکھ بھال پریوں کو خود بتاتے ہیں۔ اچھا، ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی، یہ آپ کو خود بتاتے ہیں؟ جی، یہ ہمیں خود بتاتے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ سب بہت خوش تھے، جبکہ وہ بیمار اور زخمی بھی تھے۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے اپنی ان چیزوں پر جو ان کے پاس موجود تھی۔ یوں زارا اگلے کمرے میں گئی جہاں پر کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کس قسم کی آواز؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پریوں کی باقاعدہ تربیت ہو رہی ہے کہ وہ پھولوں کا خیال کیسے رکھیں گی۔ پھولوں کا خیال؟ ہاں، وہ پریاں جو پھولوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کا رس نچوڑتی ہیں اور تمام کام ان کے کرتی ہیں۔ پھول انہیں تربیت دے رہے ہیں کہ وہ یہ سب کام کیسے کریں گی۔ کیا واقعی میں پھول انہیں خود بتاتے ہیں؟ جی، پھول خود بتاتے ہیں۔ اچھا، واہ، بہت خوبصورت بات ہے یہ تو۔ ہم یوں ہی
پھولوں کا خیال رکھتے اور ان کا رس نچوڑ کر دوسرے پھولوں تک پہنچاتے ہیں۔ یوں سارے پھول ایک دوسرے کی مہک سے مہکتے ہیں۔ زارا یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ یہاں پر سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنی ان چیزوں پر بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے ناشکری کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ ملکہ پری ابھی زارا سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک پری آئی اور منہ بنانے لگی۔ ملکہ، میرے پھول مغرور ہو گئے ہیں، وہ مجھے اپنا رس نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان باغوں کے سب سے خوبصورت پھول ہیں اور ہم اپنی خوشبو کسی کو نہیں دیں گے۔ میں نہیں چاہتی اب ان کا خیال رکھوں۔ ملکہ نے کہا، نہیں، ایسے نہیں کہتے، وہ بہت اچھے پھول ہیں۔ زارا، کیا تم ان کا خیال رکھنا پسند کرو گی؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنی پیاری اخلاق سے انہیں منا لو گی۔ زارا نے کہا، ٹھیک ہے۔ زارا جب ان پھولوں کے پاس گئی تو انہیں سمجھانے لگی۔ پھول بڑے آرام سے زارا کی بات مان گئے۔ پریاں خوش ہو گئیں۔ اس پر ملکہ نے کہا، زارا، تم ان پریوں کے ساتھ اس پرستان میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو۔ زارا نے منہ بنایا اور بولی، میں نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے کہا، کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتی؟ تم تو بہت خوش تھی یہاں رہنے پر۔ زارا بولی، ہاں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ اصل خوشی ایک دوسرے کا احساس کرنے میں ہے، ان چیزوں پر خوش ہونے پر ہے جو ہمارے پاس ہیں، نہ کہ ناشکری کرنے سے جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ میری امی روز میرے لیے کھانا بناتی، مجھے اچھی سے اچھی چیز لے کر دیتی اور میرے بہت سے کام کرتی، لیکن میں نے ان کے کاموں پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ یہ خوبصورتی میری دنیا میں بھی موجود ہے جو پرستان کے احساس، محبت اور پیار میں ہے۔ بس میں ہی اندھی تھی جو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ ملکہ مسکرانے لگی اور پھر زارا کو باغیچے میں لے کر آئیں۔ وہاں پر زارا کو دوبارہ اس کے پہلے والے قد کے برابر کر دیا اور اسے ایک گھنٹی دی کہ جب بھی وہ پریوں کو یاد کرے تو وہ یہ گھنٹی بجا دے، جس سے وہ دوبارہ پرستان کی سیر کر سکتی ہے۔ پھر اسے ایک کشتی میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ زارا گھر آئی اور زور سے اپنی امی کے گلے لگی۔ پھر وہ امی جان کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹانے لگی اور بولی، میں بھول گئی تھی، آپ بھی تو اتنا کام کرتی ہیں، میرا احساس کرتی ہیں، مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ میں اب ان چیزوں کے لیے آپ سے کبھی بھی نہیں لڑوں گی۔ زارا کی ماں زارا میں یہ بدلاؤ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر ناشکری کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہی نہیں ہیں۔